إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر قل لا تمنوا علي اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی، جو کچھ آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بہت سے پیغمبروں کی زبان سے یہ بات نقل کی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پہنچا دیں، تبلیغ کر دیں، بتا دیں، سکھا دیں۔ باقی ہماری بات کا اثر کیا ہوگا، سننے والے ہماری بات کو کس حد تک مانیں گے، اور جو ہمارے مخاطب ہیں وہ ہماری بات پر کس حد تک ایمان لائیں گے، اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو نہیں دی تھی۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے جب غزوہ معونہ، بیر معونہ اور غزوہ رجیع میں آپ کے بہت سے صحابہ کے ساتھ غداری کی گئی اور علماء صحابہ کرام کے ساتھ دھوکے کے ساتھ ان کی جان لے لی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، بہت صدمہ پہنچا، اور آپ نے قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کیا، کافروں کے لیے بد دعائیں کرنے اور ان پر لعنت بھیجنے کا روزانہ 5 نمازوں میں ہر نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد بد دعا کرنے کا اہتمام کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بعد میں آپ کو اس سے بھی منع کر دیا اور کہا کہ لیس لک من الامر شیء،
یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، کائنات میں کون ایمان لائے گا کون نہیں ایمان لائے گا، یہ پورا سلسلہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ سب میرے پاس ہے، اس لیے معاملے میں آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس معنی کر کے اور بہت سی حدیثوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ دنیا کے انسانوں کو اس بات کی تعلیم دیا ہے کہ کسی کو خیر کی ہدایت دینا اور کسی کو خیر کی ہدایت سے محروم کر دینا یہ صرف اللہ رب العالمین کی اختیار اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک جز ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان کتنا ہی عظیم المرتبت اور کتنا ہی جلیل القدر انسان کیوں نہ ہو، مگر کسی فرد کے دل میں ایمان کی روشنی پیوست کر دینا، کسی انسان کے دل میں ایمان کی لذت پیدا کر دینا، یہ اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے۔ ابو طالب بستر مرض پر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہے کہ میرے چچا ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائیں، شدید تڑپ ہے کہ یہ چچا جنہوں نے زندگی بھر میری کفالت کیا ہے، میری خاطر قریش کے لوگوں سے دشمنی کیا ہے، میری خاطر قریش کے بائیکاٹ میں میرا ساتھ دیا ہے، میری وجہ سے اپنی قوم اور قبیلے کی کبھی پرواہ نہیں کی، میرے مذہب پر نہ ہوتے ہوئے بھی ہر طرح سے میری حفاظت اور صیانت کی ذمہ داری ادا کیا ہے، شدید تڑپ ہے کہ کسی طرح اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے دیتا۔ بستر مرگ پر ان کے پاس گئے، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، چچا ایک کلمہ کہہ دیجئے، لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کر دیجئے، کل اللہ رب العالمین کے ہاں میں آپ کی طرف سے حجت کروں گا، کل اللہ رب العالمین کے ہاں میں آپ کی طرف سے حجت اور دلیل قائم کروں گا، اللہ سے بحث کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، اس لیے اے چچا آپ یہ کلمہ کہہ دیجئے۔ آپ یہ بات کہتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ وہاں دوسرے لوگ ابو جہل، عبداللہ بن امیہ اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دہراتے ہیں ترغب عن ملت عبد المطلب یا ابا طالب، ابو طالب کیا تم عبد المطلب کی ملت اور ان کے دین سے منحرف ہو رہے ہو کیا؟ آپ پھر دہراتے ہیں، وہ پھر دہراتے ہیں، آپ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں اور آپ کے دشمن اپنی بات ابو طالب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آخر میں آخری بات جو کہی ابو طالب نے جس پر ان کا انتقال ہوا علی ملت عبد المطلب، میں مر رہا ہوں عبد المطلب کے دین پر، وہ یہ کلمہ نہیں کہہ سکے، اس ایک کلمے کا وہ اقرار نہیں کر سکے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہت سی کوششوں اور کاوشوں کے باوجود اپنے چچا کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی، ایمان کی، ہدایت کی توفیق دینا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ انبیاء اور اولیاء، علماء اور مولوی اپنی خواہش کے باوجود جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ لوگ جو اپنی زبانوں کو قینچی کی طرح سے چلانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے اور علماء کرام کی شان میں بدتمیزیاں اور بدتمیزی کے جملے بکنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، انہیں ذرا اس بات کو ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رسانی میں کوئی کمی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی منہج میں کوئی نقص تھا؟ العیاذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی اخلاص کے اندر کوئی نقص تھی؟ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے باوجود ہدایت صرف اس کو ملی جس کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے ہدایت لکھی تھی۔ مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، مکہ میں ظاہر ہے کہ آپ کی دعوت نہیں سنی جا رہی تھی، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح سے مشق ستم بنایا جا رہا تھا، ظلم و ستم کے جو طریقے انسانی عقلیں اس وقت سوچ سکتی تھی ان تمام طریقوں سے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایسے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہم اعز الاسلام باحب عہد هذین الیک بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام، کہا کہ اللہ رب العالمین تو اسلام کو ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ پسندیدہ ہو اس کے اسلام کے ذریعہ تو اسلام کو سربلندی عطا فرما، اس کے ایمان کے ذریعہ تو اسلام کو سرفرازی عطا فرما۔
یا تو عمر بن خطاب کے ذریعہ یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعہ۔ اللہ رب العالمین کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں زیادہ محبوب تھے، اور ہدایت اللہ رب العالمین نے عمر کے لیے لکھی تھی، اور ابو جہل اس امت کا فرعون بن کر ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گیا۔ دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ ان میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے، ان میں سے جو تیری نظر میں محبوب ہے رب، تو اسے ہدایت دے دے۔ ہدایت دینے کے لیے دعا نبی نے کس سے کیا؟ اللہ رب العالمین سے۔ خود اپنی خواہش کے باوجود ان میں سے کسی کو، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دونوں قریش کے معززین اور قریش کے سرداران میں تھے، ان کے اسلام لانے سے اسلامی تاریخ پر بہت فرق پڑتا تھا، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آج کے بعد ہمیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ دبدبہ اور یہ اثر تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کے اسلام لانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے ہدایت لکھی تھی، اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت سے نوازا۔ اسی لیے اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دیا ہے سچائی اور صداقت کی، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دیا ہے مذہب اسلام کی، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دیا ہے منہج سلف کی، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دیا ہے اہل حدیث ہونے کی، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دیا ہے سنت پر عمل کرنے کی، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دیا ہے اسلامی شریعت کی پابندی کرنے کی، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی، تو یہ مقام ہم سے شکر کا تقاضا کرتا ہے، یہ موقع ہم سے اللہ رب العالمین کے شکر کا طالب ہے۔ یہ اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ آپ اپنے دل میں اپنے آپ کو ایک عظیم انسان تصور کرتے ہوئے دوسروں کو نشانہ تصدیق بنائیں، دوسروں کے ایمان و اسلام پر حکم لگاتے پھریں، دوسروں کو بددین اور کافر کہتے ہوئے اپنے آپ کو مست اور مگن رکھنے کی کوشش کریں، یہ ہم سے مطالبہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کچھ لوگوں کا واقعہ۔ اے نبی، یہ لوگ آپ پر یہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا، ہماری بہت بڑی منت اور احسان ہے آپ کے اوپر۔ آپ ان سے کہہ دیجئے تم اپنے اسلام کا احسان میرے اوپر مت رکھو، اللہ تمہارے اوپر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دیا ہے، اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کی توفیق دیا ہے۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو یہ احسان اللہ کا تمہارے اوپر ہے، اگر منت ہے کسی کی تو رب العالمین کی تمہارے اوپر ہے۔ تمہارا کوئی احسان میرے پیغمبر پر نہیں کہ تم اسلام میں لائے، اسلام میں داخل ہوئے، اسلام لائے تو یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، ورنہ وہی دو ہاتھ، وہی دو پاؤں، وہی دو آنکھیں جو اعضاء تمہیں اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، وہی اعضاء اس اللہ کے دشمن کو بھی اللہ رب العالمین نے دے رکھے ہیں۔ وہ عقل مند اور دانشمند انسان، وہ دنیا کے دانا اور بینا انسان، اس کے پاس بھی اللہ رب العالمین نے ایسی ہی خلقی اور خلقت کے اعتبار سے ایسی چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کو بھی دے رکھی ہیں، لیکن اللہ کی توفیق ان کے شامل حال نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان کی رہنمائی نہیں کی، وہ اسلام میں اور ہدایت میں داخل نہیں ہو سکے۔ اس لیے میرے دوستو، اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین دنیا کے انسانوں کو پہنچا رہے تھے، اس وقت یہ بات اگر موجود تھی کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو ملأ اعلیٰ میں سے تصور کرتے تھے، کچھ لوگ اپنے آپ کو برگزیدہ اور رسیدہ تصور کرتے تھے، تو یہ اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کو اس پر تنبیہ کیا۔ یہ بات اگر ہمارے دماغ میں پیدا ہو، اگر یہ کیڑا ہمارے ذہن میں پرورش پائے تو ہم کو متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اہل حدیث ہیں، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں منہج حق کی ہدایت دیا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں کتاب و سنت کی اتباع کا شوق عطا کیا ہے، تو یہ صرف اور صرف رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق ہے۔ ہماری اپنی ذاتی کوشش، ہماری اپنی ذاتی کاوش کا اس میں دخل نہیں، اس لیے اس کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے برتر ثابت کرنا، دوسروں کو اپنے سے کمتر ثابت کرنا، یا دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے کا جرم کرنا، یہ کسی صورت میں ہمارے لیے روا نہیں ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، اللہ کی ہدایت سے پہلے ہم بھی انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،
اللہ کی ہدایت اور توفیق سے پہلے ہم بھی، ہمارا شمار بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھا. وہ تو ہمارے ساتھ اللہ کا فضل رہا کہ اس نے ہم کو ان سے نمایاں کیا. اللہ نے ہم کو وہاں سے اٹھا کر اپنے خاص بندوں میں ہم کو شامل کیا. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ وہاں سے یہاں ہم کو لایا. اس میں ہماری اپنی ذاتی کاوش، ہماری اپنی ذاتی صلاحیت اور ہماری اپنی قوت کا کوئی دخل نہیں ہے میرے دوستو. اس لیے اس پر اترانے کی ضرورت نہیں، اس لیے اس پر عاجزی کے اظہار کی ضرورت ہے، اس لیے اس پر رب کا شکرانہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے رب، میرے ہی جیسے ہزاروں اور لاکھوں بندوں کو تو نے یہ توفیق نہیں دی جو تو نے مجھے دیا ہے. بہت سے بندوں کو اللہ نے تو نے اس ہدایت سے محروم کر دیا ہے. وہ بھی تیرے پیدا کیے گئے بندے ہیں، وہ بھی تیری مخلوق کا جز ہیں، لیکن تو نے انہیں ہدایت نہیں دیا. مجھے تو نے نوازا، میرا تو نے انتخاب کیا. اللہ رب العالمین تیرا بہت بڑا احسان ہے، تیرا بہت بڑا کرم ہے. اس لیے میرے دوستو، اگر اللہ نے آپ کو عبادتوں کی توفیق دیا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو بندگی کی راہ پر لگایا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو محرمات سے محفوظ رکھا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی طاعت کی ڈگر پر قائم کر دیا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کی ساری نیکیوں کی توفیق دیا ہے، یا کسی بھی نیکی کو ادا کرنے کے لیے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو منتخب کیا ہے، تو یہ مقام ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. یہ مقام ہے اپنی بے بسی اور عاجزی کا رونے کا. یہ مقام ہے یہ تصور کرنے کا کہ اللہ کی توفیق سے پہلے میں بھی تو ایسے ہی تھا، اللہ کی ہدایت سے پہلے میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا. اے اللہ، کتنا برا ہوتا اگر تو مجھے ہدایت نہیں دیتا اور میں ان گمراہوں کے ساتھ جہنم رسید ہو جاتا. یہ بت کے پجاری، یہ مورتوں کے پوجنے والے، یہ قبروں کی پرستش کرنے والے، یا اولیاء اور صالحین کے پیچھے چکر میں پڑ کر دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرنے والے، یہ بھی تو میری ہی طرح سے ایک انسان ہیں، یہ بھی میری ہی طرح سے اللہ کے بندے ہیں. یہ حرام کھانے والے، یہ سود کے چکر میں پڑ کر اپنی عاقبت برباد کرنے والے، یہ دنیا کے تمام ناجائز وسیلوں پر اعتماد کر کے اپنی روزی حاصل کرنے والے بندے، یہ بھی تو میرے ہی جیسے بندے ہیں. اگر تو نے ہدایت نہیں دی ہوتی مجھے، تو میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ اپنی عاقبت تباہ کر کے تباہی کے دلدل میں خود کو ڈھکیل رہا ہوتا. یہ اللہ، یہ تیرا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اس لیے میرے دوستو، قل لا تمنوا علی اسلامکم، اسلام کی ڈگر پر اگر آپ قائم ہو، سچے اسلام کا علم اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو بلند کرنے کی توفیق اگر دیا ہے، تو یہ مقام شکر ہے، یہ مقام اظہار عاجزی اور بندگی ہے. یہ عجب اور خود پسندی کا موقع نہیں ہے، یہ اترانے اور غرور میں مبتلا ہونے کا موقع نہیں، یہ خود کو برتر اور دوسروں کو بدتر سمجھنے کا موقع نہیں، اپنے کو اعلیٰ اور دوسروں کو ادنا سمجھنے کا موقع نہیں میرے دوستو. کیونکہ یہ چیز آپ کے ایمان کے لیے بہت مضر اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی تباہی کا سبب بن جائے. مسند احمد وغیرہ کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، گزشتہ امتوں میں سے دو دوست تھے، دو ہمسائے قریب رہنے والے دو لوگ تھے، ایک فرما بردار اور ایک انتہائی نافرمان، ایک طاعت شیار، دوسرا معصیت کے دلدل میں گرفتار. دونوں ساتھ میں رہنے والے. گنہگار انسان جب بھی کوئی گناہ کا کام کرتا، فرما بردار انسان اس کو ٹوکتا، اس کو روکتا، اس کو منع کرتا کہ میرے بھائی تو کب تک اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو باز آ جا، اللہ کی معصیت مت کر، توبہ کر لے، رجوع کر لے، باز آ جا، رک جا، گناہ سے ٹھہر جا، توبہ کر لے. ہر بار وہ کوئی جواب دے کر ٹال جاتا، ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، موقع ملنے تو آگے ہم اصلاح کر لیں گے. ایک دن کا اتفاق ایسا ہوا کہ اس طاعت گزار انسان نے اس کو دیکھا کہ سخت گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کسی بڑی معصیت میں مبتلا ہے. جا کے منع کیا، نہیں مانا، کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تم کو معاف نہیں کر سکتا. میرے بار بار تنبیہ کے باوجود تم معصیت نہیں چھوڑتے، میرے بار بار سمجھانے کے باوجود تم راہ راست پر نہیں آتے، واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین تجھے معاف نہیں کرے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دونوں کا انتقال ہوا، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیے گئے. کہا کہ اے میرے بندے، تو کون ہوتا ہے کہ جو میرے اوپر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا اور فلاں کو معاف کروں گا؟ سن تو، میں نے اس گنہگار کو معاف کر دیا اور تیرے اعمال کو برباد اور اکارت کر دیا. جا، تجھے جہنم میں ڈال دیا اور اس نافرمان کو میں جنت کی فرت دے رہا ہوں.
یہ بات کیوں پیدا ہوئی؟ یہ بات کہاں سے پیش آئی؟ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا اپنے فیصلے میں. دنیا میں عدل کا جو تصور کیا جا سکتا ہے، عدل کا جو تصور انسانی عقل کر سکتی ہے، ان میں سب سے اکمل، سب سے ارفع اور سب سے افضل عدل اللہ رب العالمین کی ذات سے صادر ہوتا ہے. تو عدل کیا اللہ رب العالمین نے. کیا وجہ کی؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ اس انسان کے دل میں ایک کیڑا پیدا ہو رہا تھا کہ میں تو طاعت گزار ہوں، میرا کیا، اللہ رب العالمین تو مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ میں تو فرما بردار ہوں، نمازی ہوں، روزے دار ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں، اس لیے میری معافی میں تو کوئی تصور نہیں، میری مغفرت میں کوئی نقص نہیں. یہ کیڑا اس کے دماغ میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا. اور یہ بات کسی مومن انسان کو زیب نہیں دیتی. اللہ رب العالمین کو یہ عادت سخت ناپسند آتی ہے کہ تم عمل کرنے کے بعد یہ سمجھے کیسے کہ میں اس عمل کا بدلہ ضرور دوں گا. تم نے یہ تصور کیسے کیا کہ تمہاری عبادت میری نظر میں مقبول ہو چکی ہے یا میں نے تمہاری عبادت کو قبول کر لیا ہے؟ تم نے کیسے یہ تصور کیا کہ میرے اس گنہگار بندوں کو اپنی طاعت کی وجہ سے اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھو؟ کیسے تم نے تصور کیا؟ یہ دل کا ایک خطرناک مرض ہے، امراض قلوب کا ایک مہلک مرض ہے جو انسان کے دل میں ایسے پرورش پاتا ہے جس کا عام طور سے انسانوں کو یہ ادراک یا عام طور سے انسانوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اور نتیجے میں عمل اکارت اور برباد ہو جایا کرتا اور انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا. اس لیے میرے دوستو، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر آپ کو طاعت کے راستے پر لگاتا ہے، اگر فرما برداری کی توفیق عطا کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے توفیق نہیں دیا ہے ان کے لیے ازراہ ہمدردی اللہ سے دعا کرتے ہوئے انہیں اپنی بات کہنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرتے رہنا چاہیے. اور یہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا عمل اللہ رب العالمین اکارت کر دے، میری عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوں، میری ریاضتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ضائع ہو جائیں. وہ جو روایت ہے سنن ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تم جانتی ہو کون ہیں یہ لوگ؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، گناہ کے دوسرے کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. کہا نہیں ہے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی عبادتیں غیر مقبول نہ ہو جائیں، اور خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ان کا یہ عمل رب العالمین کی بارگاہ میں رائیگاں اور اکارت نہ ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے تعریف کیا. وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ عبادت کرنے کے باوجود اللہ کا خوف کیوں ان کے دل میں ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ کہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری عبادتیں غیر مقبول نہ ہو جائیں. اس لیے عبادتیں کرنے کے بعد ہم انسانوں کو اترانا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو برتر مقرب اور اپنے آپ کو در یتیم سمجھنے کا جرم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مزید عاجزی، مزید بے بسی اور مزید بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی پیشانیاں رب کی بارگاہ میں خم کر دینی چاہیے کہ اللہ تیری توفیق نہ ہوتی تو میں بھی اپنے ان دوسرے بھائیوں کے ساتھ گمراہ ہوتا، اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہوتی تو میں تیرے دربار میں اپنی جبین نیاز خم نہیں کر پاتا، میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر پاتا، میں نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتا، میں مؤذن کی آواز پر لبیک نہیں کہہ پاتا، بھلائی کا کوئی کام میں نہیں کر پاتا اگر اللہ رب العالمین تیری توفیق نہ ہوتی. اور جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو اللہ رب العالمین دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں آپ کے کیا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واشکالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے عمل کے طریقے اور دل کو دیکھتا ہے. دل میں کتنا اخلاص ہے اور عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ دو چیزیں دیکھتا ہے. عمل کرنے کا طریقہ نبی کی سنت اور اخلاص، دل کا عمل، یہ اخلاص للہیت، اللہ کی رضامندی کے حصول کا جذبہ. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.